السلام علیکم ایوری ون. سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ولنگ ویز کے پیج پہ. ہم سیٹرڈے کے اس شو میں ایگزیکٹو سکلز پہ بات کرتے ہیں. یہ وہ لائف سکلز ہیں جو برین بیسڈ سکلز ہیں جو ہماری کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے میں ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. میرا نام ہے سبطین مصطفیٰ. میں کلینکل سائیکالوجسٹ. میرے ساتھ موجود ہیں ولنگ ویز کی مشہور و معروف کلینکل سائیکالوجسٹ مسٹر مالا بطول. السلام علیکم کہنا تھا آپ نے. وعلیکم السلام. جی آج ہم ایموشنس کے بارے میں بات کریں گے. ایموشنس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس شو پہ. پہلے بھی ایموشنل کنٹرول پہ ایز اے لائف سکل بات ہو چکی ہے. آج ہم کچھ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کے تھرو بات کرنے کی کوشش کریں گے. اس شو میں ہم پرٹیکولرلی ٹین ایجرس کے ایشوز کو ٹارگٹ کرتے ہیں پیرنٹس کی ہیلپ کے لیے کہ وہ کیسے اپنے بچوں کو ان سکلز کی طرف لا سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں. لیکن آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کچھ ایڈلٹس کے ایشوز کو بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ ایموشنلی انسٹیبل لوگ کافی ہمیں سوسائٹی میں نظر آتے ہیں. ہمارے اراؤنڈ اگر دیکھا جائے چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں, لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. غصہ جب تک کوئی چیز نہ ٹوٹے, ٹھا کی آواز نہ آئے تو ایسا لگتا ہے غصہ نکلا نہیں ہے. تو غصے کا اظہار کرنا, ایموشنس کا اظہار کرنا ایون ایڈلٹس میں یہ کافی زیادہ حد تک پایا جاتا ہے. تو مس ایموشنل ریگولیشن پہ ہم بات کریں گے آج. تو پہلا کویشچن آپ سے, ایموشنل ریگولیشن ہے کیا؟ جیسے آپ نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا کہ ہم لائف سکلز کی بات کرتے ہیں, ایگزیکٹو سکلز کی بات کرتے ہیں, اور ابھی تک ہم ٹین ایجرس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور آج بھی ٹین ایجرس کے حوالے سے ہی بات کریں گے. لیکن ایڈلٹس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ وہ برین کا بیسیکلی تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہوگا آج کا شو, کہ تھوڑا سا ہم برین کو ڈسکس کریں گے. ایموشنل ریگولیشن میں, ایموشنل اسٹیٹ میں ہمارا برین کیسے کام کرتا ہے. آپ نے پوچھا کہ ایموشنل ریگولیشن کیا ہوتی ہے. سو ایموشنل ریگولیشن مینس کہ اپنے جذبات کو ریگولیٹ کرنا. ریگولیٹ کرنے سے مراد ہوتی ہے کہ اس کے اتار چڑھاؤ کو بیلنس رکھنا. انٹینسٹی زیادہ ہے تو کچھ اس کو کم کر لینا. جتنی بھی ڈسکرپشن آپ نے دی اس سے یہ اندازہ ہوا کہ چڑھاؤ کو ہی ہم ایموشنل انسٹیبلٹی یا پرابلم کہتے ہیں, لیکن اتار کو بھی کہتے ہیں. اگر مطلب یہ فلکچویشن بہتر ہونا, بیلنس ہونا ریگولیٹ کہلاتا ہے. اتار کا مطلب کہ ایکسپریشن ہے ہی نہیں, ڈاؤن فیلنگ. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ذرا ہائی فیلنگز ہونا, بہت زیادہ, جیسے غصے کا ہائی فیلنگز بھی ہوتی ہیں. غصے کو سپریس بھی سم ٹائم کیا جاتا ہے. شو میں جا کر آگے بھی ہم یہ بات کریں گے. لیکن ایموشنل ریگولیشن یعنی ہمارے جذبات کی یعنی ایسی کیپیسٹی اور ایبلٹی کا ہونا جس میں ہم ان کو مینیج کر سکیں. کنٹرول, سپریس, ان لفظوں کو ہم یوز نہیں کر رہے. مینیج کر سکیں. جب آپ کوئی کام کر رہے ہوں, جب آپ کوئی گول اچیو کر رہے ہوں, تو آپ اپنے ایموشنز جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں ان کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں اور اپنے بیہیویئر کو ڈائریکٹ کرنا. بیسیکلی ریگولیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایموشنز کے انفلوئنس میں ہم اپنے بیہیویئرز کو کیسے ریگولیٹ کریں, جنہیں ہم ایموشنل ڈریون رسپانسز کہہ سکتے ہیں, جذباتی رویہ. ایگزیکٹلی. اب جیسے غصہ اگر آیا ہوا ہے تو اس میں بیہیویئر کو ریگولیٹ کرنا انفیکٹ ایموشنل کنٹرول یا ایموشنل ریگولیشن کہلائے گا. کہ ایموشنل اسٹیٹ تو آپ کو کہہ رہی ہے کہ اگلے کا سر پھاڑ دو, لیکن یہ جو سر پھاڑنے کا بیہیویئر ہے اس کو ریگولیٹ آپ کیسے کرتے ہو, ان کے ساتھ کیسے کوئی مینجمنٹ کرتے ہو کہ وہ جو فیلنگز نیچرل جینوئن ہیں ان کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے, ان کو کیسے کام ڈاؤن کرنا ہے, ان کو کیسے کول آف کرنا ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ ایموشنز جو ہیں, مجھے جیسے غصہ تو مجھے آتا ہی نہیں ہے. تو کیا ایسا ہے کہ ہم کچھ اپنا بلاک کر سکتے ہیں اپنے ایموشنز کے کہ وہ ہمیں آئے ہی نہ, جیسے اداسی, غصہ؟ دیکھیے سبطین صاحب, یہ سب سے بڑی میرے خیال میں مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی پائی جاتی ہے کہ سپریشن کو ہم مینجمنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. جب یہاں پر ہم کلائنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم جب یہ سوال کرتے ہیں کہ غصہ کے بارے میں اگر ان سے ڈسکشن کی جائے, نہیں میں بہت کول پرسن ہوں, مجھے تو غصہ آتا ہی نہیں ہے, میں نے کبھی بھی کوئی شیئرنگ نہیں کیا. بکس اس چیز کو یہ کہتی ہیں کہ یہ سپریشن جو ہوتا ہے یہ بھی ایک ٹھیک طریقہ نہیں ہے ایموشنل مینجمنٹ کا. کہ سپریس کرنے سے ڈیفیکلٹی جو آتی ہے سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ ایموشنز انرجی ہوتے ہیں نا, اگر ہم ذرا ٹیکنیکلی بات کریں تو یہ انرجیز ہوتی ہیں ہماری. سو اگر یہ باہر آ جائیں بہت زیادہ لاؤڈر وے میں تو نقصان پہنچا دیتی ہیں آپ کو بھی اور اگلے بندے کو بھی.
اور اگر یہی انرجیز اندر رہ جائیں, اب صرف غصے کی بات ہم نہیں کر رہے, ہم سیڈنس کی بات بھی کر رہے ہیں, انزائٹی کی بھی بات, شیم, گلٹ, ریگریٹ, یہ سارے ایموشنز ہیں, انپلیزنٹ, ایون پلیزنٹ ایموشنز بھی. اور اگر ہم سپریس کر لیں تو یہ پھر فزیکل النیسز کی سم ٹائم شکل لے کر آتی ہیں, باڈی ایکس ہونا, بیک ایک ہونا, ہیڈ ایک ہونا, السرز کا ہو جانا. ایون اب ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ اسٹریس, چونکہ یہ اسٹریس کا ایک فارم ہو جاتا ہے نا, کینسر کے کازز میں بھی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. سو سپریشن تو بہت ہی ڈینجرس چیز ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سپریشن ڈینجرس اور ایکٹ آؤٹ ہے, تو اب سر پھاڑنا جو ہے وہ بہتر ہے. دونوں میں بیلنس رکھنا, مینجمنٹ اور ریگولیشن کہلاتا ہے, کہ نہ میں سپریس کروں نہ میں زیادہ ایکٹ آؤٹ اور لاؤڈر ایکسپریشن دوں. تو کوئی کون سا طریقہ ہوگا کہ جس کو میں یوز کر کے اپنی جو نیچرل فیلنگس ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤں. اگر میں یہ بات کروں کہ ایموشنل ریگولیشن سمپل وے میں ہم اپنی فیلنگس سے, اپنے ایموشن سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں اور اپنے بیہیویئرس کو ڈسٹرکٹیو ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں. سو ایموشنل ریگولیشن ہے یہ جو آپ نے بات کی کہ سپریشن کیا ٹھیک ہے, یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. سپریس کرنے سے اور بھی بہت ساری پرابلمز آتی ہیں اور میجرلی فزیکل النیسز آتی ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے منہ میں زبان ہی نہیں ہے اور یہاں اپریشیٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو, تو ایکچولی میں یہ کافی پرابلمٹک چیز ہو جاتی ہے, بیکاز ون ڈے یو ول ایکسپلوڈ. ایک دن لاوا ضرور باہر آتا ہے, چونکہ کیپیسٹی, ہیومن کیپیسٹی لمیٹڈ ہو جاتی ہے نا. تو وہ لاوا بے شک بیماریاں بن کر آئیں, یا ویسے آپ نے اکثر کلائنٹس میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں شروع میں نے کبھی کچھ نہیں کہا, میں بہت برداشت کرنے والی خاتون, پھر ایک وقت آتا ہے اچانک سے میری بس ہو جاتی ہے, پھر میرے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میری بس ہو جاتی ہے, پھر مجھ سے کنٹرول چیزیں نہیں ہوتی. تو وہ یہ تو جمع ہو رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے باٹلنگ اپ یور ایموشنز. تو میرے خیال سے یہ کوئی باٹل ہے جس میں ہم سارا کچھ جمع کرتے رہتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ پریشر اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ باٹل پھٹ جاتی ہے. وہ کل ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو سیشن تھا لائیو شو, اس میں بھی سر نے اسی طرح ایک پیرنٹس کے ایموشنز کو جو ڈسکس کیا تھا وہ اسی طرح سے کیا تھا کہ وہ پریشر کوکر کی سیٹی بولنا شروع ہو جاتی ہے, پریشر بڑھ جاتا ہے, تو پھر اسی طرح سے وہ پھر باہر آتی ہیں چیزیں. اور پھر ہمیں کوئی چھوٹی سی ونڈو کھول دینی چاہیے, وہ ڈھکن کھول دینا چاہیے باٹل کا, تاکہ آہستہ آہستہ پریشر نکلے. جیسے آپ نے کہا کہ ایکٹنگ آؤٹ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ وہ ساری انرجیز ایک دم سے باہر آئیں گی تو باہر ڈیمیج ہوگا, ریلیشن شپ ڈیمیج ہوں گے, آپ کا اپنا بھی ہیلتھ ڈیمیج اس میں ہوتا ہے. لیکن وہی بات کہ ہم کیسے کریں. آج کے پروگرام کا جو بیسک پرپس ہے کہ ہم جب یہ ایموشنل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جب ہم ایموشنل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو سم ٹائم ہم کچھ ایسے کام موسٹ آف دا ٹائم کر جاتے ہیں, بعد میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ کچھ زیادہ ہو گیا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کی ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا فینومینا ہے, کہ کیوں ہم یہ بعد میں ہمارا انر یا ضمیر یا جو بھی اس کو کہیں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا تھا اور یہ ٹھیک نہیں تھا. پہلے کیوں نہیں ہمیں بتاتا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اینڈ آل دیٹ. سو اس کی آج ہم کوئی برین کی حوالے سے بات چیت کریں گے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, کیوں کوئی بھی ایموشنل اسٹیٹ ذرا بڑھتی ہے تو اس میں کیوں ہمارا فیصلہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے. اس میں ایک اور چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ آئی کیو اور ای کیو کے بارے میں کافی ڈسکشنز ہوتی ہیں. جیسے ذہین ہونا یہ آئی کیو کنسیڈر کیا جاتا ہے, انٹیلیجنس ہے, آئی کیو کا ہائی ہونا یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن ای کیو کو کوئی خاص امپورٹنٹ نہیں دی جاتی. ای کیو کا مطلب ایموشنل کوشنٹ ہے, یعنی کہ جذباتی طور پہ ایک ذہانت ہوتی ہے جو الگ سے ہوتی ہے. تو ان دونوں کا آپس میں کنیکشن اگر آپ سب کو بتا دیں. ای کیو کا اور آئی کیو کا کنیکشن تو اگر مل جائے تو وہ بہت اچھا کمبینیشن بن جاتا ہے. لیکن اکثر دیکھنے میں یہی آیا کہ جن لوگوں کا آئی کیو ذرا زیادہ ہوتا ہے, ای کیو ضروری نہیں ہے کہ ان کا ہائی ہو. اور وہاں پر ایگزیکٹو اسکلز بھی یہی بتاتی ہیں کہ بہت سارے بچے جو ہے وہ ان کا آئی کیو یعنی وہ پڑھائی میں تو اور باقی ساری چیزوں میں تو بہت شاندار ہوتے ہیں, لیکن ای کیو یعنی ایموشنل ریگولیشن میں ان کو کافی ڈیفیکلٹیز کا سامنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہ پڑھتے تو بہت اچھا ہے, لیکن جس دن ایگزام ڈے ہو اس دن پھر وہ کوئی بچ نہیں پاتا ان سے, میرے پاس کوئی نہ آئے, میرا یہ کر دیا, میرا وہ کر دیا, ایجیٹیشن, فرسٹریشن, موڈ خراب ہونا, انزائٹی کا بہت زیادہ ہو جانا. آپ نے اکثر آبزرو کیا ہوگا کہ
ایگزامینیشن ہال کے باہر پینک اٹیکس باقاعدہ اسٹوڈنٹس کو ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ آئی کیو تو ہو سکتا ہے ان کا بہت ذرا ہائی ہو, لیکن ای کیو جو ہے وہ ایسے ہائی اچیورز بھی نظر آتے ہیں جو اچھی پوزیشنز پہ ہیں, بزنس میں کافی آگے ہیں اور کافی کوالیفائڈ ہیں, لیکن ان کی سوشل لائف میں ہم دیکھیں تو کافی آئسولیٹڈ سے ہیں. وہ ای کیو کا مجھے ایسا لگتا ہے اس کا تعلق کچھ ریلیشن شپ کے ساتھ بھی ہے. دیکھیں ای کیو کے اگر کمپوننٹس پر ہم بات کریں تو اس میں نمبر 1 پہ آتا ہے کہ انڈرسٹینڈ یور ایموشنز. پہلی جو ہمارا جاب ہوتا ہے, اگر کسی کا ای کیو بہت اچھا ہے تو وہ بہت اچھا اپنی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوگا. آئیڈینٹیفائی کرنے کی بات نہیں کری کہ میں غصے میں ہوں, یہ ہوں. انڈرسٹینڈ کرنے کی بات, کیوں میں غصے ہوں اور میرے ایکسپریشن کیا ہے. تو انڈرسٹینڈ یور فیلنگس پہلا. دوسرا ہے کہ دین آفٹر انڈرسٹینڈنگ آپ مینیج بھی کیسے کرتے ہیں. جن کا ای کیو ہائی ہوتا ہے تو صرف انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, وہ مینیج بھی کرتے ہیں. اس میں سیلف اویئرنیس بھی شامل ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی, وہ انڈرسٹینڈنگ سے مراد میری یہی ہے نا کہ سیلف اویئرنیس اینڈ سیلف مینجمنٹ نمبر 2, ٹھیک ہے. اینڈ نمبر 3 دوسروں کی فیلنگس کو آپ, یعنی یہ ای کیو کا کمپوننٹ ہے کہ آپ دوسروں کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لوگ اپنی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, دوسروں پہ تو سم ٹائم جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اور اگر انڈرسٹینڈ کر بھی لیتے ہیں تو پھر نمبر 4 ان کو بھی مینیج کرنا, یعنی سوشل اویئرنیس اینڈ سوشل مینجمنٹ. آپ ریلیشن شپ میں کیسے فیلنگس کی مینجمنٹ کرتے ہیں, جس میں بہت ایک اچھا پروگرام بھی ہے جو مس عطرت کنڈکٹ کرتی ہیں ویلیڈیشن پر, کہ وہ فیلنگس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرنا اور کمیونیکیٹ کرنا. یہ ویلیڈیشن کمیونیکیشن اسکلس کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے اس میں. یعنی کہ جو ان کا ای کیو ہائی ہے ان لوگوں میں لسننگ اسکلز بہت اسٹرانگ ہوں گی. ویری رائٹ. ان لوگوں کے ویلیڈیشن اسکلز بہت اسٹرانگ ہوں گی. اور صرف وہ نہیں ہوں گی, ایمپتھیٹک لسننگ ہوگی. اب ایمپتھیٹک لسننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے کی فیلنگ سے کنیکٹ کر کے سننا, صرف سننا نہیں, اگلے کی فیلنگ سے کنیکٹ کر کے سننا. اور وہ ایمپتھیٹک لسننگ, تو ای کیو میں ایمپتھی, ایکٹیو لسننگ, اپنے آپ سے بات کرنا, سیلف ٹاک. پروگرام کے اینڈ میں ہم سیلف ٹاک کی امپورٹنس پر بھی بات کریں گے کہ یہ ریگولیشن کیسے کی جائے. سو ای کیو ڈیفینیٹلی آپ سمجھ لیں کہ ای کیو کا پارٹ ایموشنل ریگولیشن ہے. بالکل, یعنی اگر ہم پوری بات کریں اس کے ایک میجر کمپوننٹ ایموشنل ریگولیشن. ایگزیکٹلی, جو ٹاسک ہم سے ریلیٹڈ ہے, جو ہم نے کام کرنا ہے اپنی فیلنگس کو مینیج کرنے کا, تو وہ ای کیو میں انکلوڈ ہوتا ہے. لیکن جو ٹاسک ہمارا یہ ہے رسپانسبلٹی ان ریلیشن شپ کے, ہم دوسروں کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کریں, دین اکارڈنگلی مینیج کریں, تو وہ تو جو لوگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہتے ہیں, اپنی جذباتی ذہانت کو بڑھانا چاہتے ہیں, ان کے لیے آج کا شو بہت امپورٹنٹ ہے. ان کے لیے ایموشنل ریگولیشن پہ ورک کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. میم کچھ لوگ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بہت آپ کے لیے ڈائریکٹلی کوشچن آیا. محمد صہیب اجاز صاحب ہیں, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, ڈیئر مسٹر مائلا, پلیز گائیڈ می ہاؤ ٹو اگنور ٹاکسک پیپل اراؤنڈ می when they say negative things about me. تو یہ اس کا ہم آنسر جو ہے بریک کے بعد فوراً سے مسٹر مائلا دیں گی. اجاز صاحب شو دیکھتے رہیے, بریک کے بعد آپ کے کوشچن کا آنسر آپ کو ضرور ملے گا. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے ویری شارٹ بریک. فیئر بنیادی طور پہ اگر نہیں ہوتا جب ہم پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز ہمیں نقصان دے سکتی ہے, کس چیز سے ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے. مگر فیئر سے اس کا مطلب ہے کہ فائدہ بھی پہنچتا ہے کہ ہم وہ چیزیں جیسے سانپ ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے اس سے ہم اپنا تھوڑا فاصلہ رکھتے ہیں. مگر جب ہم اس فیئر کو اپنی زندگی میں جگہ دے دیتے ہیں اور فیئر سے آپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم کسی ٹراما میں چلے جاتے ہیں, کوئی ایسا واقعہ زندگی میں رونما ہو جاتا ہے جو ہماری سوچوں پر بھاری پڑ جاتا ہے, جو ہماری سوچوں کا حصہ بن جاتا ہے, تو اس سچویشن میں یا اس سے ملتی جلتی سچویشن میں وی بیکم فوبک, ہمیں اس سے ڈر لگنے لگ جاتا ہے. اور انلیس ہمیں کوئی گائیڈ کر کے اس میں سے نہ نکالے
so we live with that kind of fear. True. اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنے اعتماد کو بڑھا سکتے ہیں, ہم اپنی خود اعتمادی کیسے حاصل کر سکتے ہیں, وہ کیا ایسے پوائنٹس ہیں, سٹیپ بائی سٹیپ ہم کن نکات پر عمل کریں کہ جن سے ہمارا اعتماد, ہماری خود اعتمادی بہت زیادہ بڑھ جائے, نہ صرف بڑھ جائے بلکہ لوگوں کو بھی وہ دکھائی دے, ہماری شخصیت سے وہ ظاہر ہو, ریڈیٹ ہو کہ ہماری پرسنالٹی ایسی ہے. تو پھر آپ کو کوئی بھی نشے کی طرف راغب نہیں کر پائے گا. تو چلیے آج میں بتاتا ہوں کہ سیلف کانفیڈنس کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے. سیلف کانفیڈنس کیا ہوتا ہے؟ سیلف کانفیڈنس کسی انسان کا اپنی ایبیلٹیز پہ, اپنی ججمنٹس پہ مکمل طور پہ بلیف ہونا ہے. جب ہم اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہوں تو پھر یہ ہے سیلف کانفیڈنس. جب آپ کو اپنی صلاحیتوں کے بارے میں آپ پر اعتماد ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں, تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ سیلف کانفیڈنٹ ہیں. لاہور, کراچی, اسلام آباد, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. ویلکم بیک ایوری ون. آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ایگزیکٹو اسکلس کے شو میں. ہم بات کر رہے ہیں ایموشنل ریگولیشن کی, ایک لائف اسکل جو آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر بنا سکتا ہے. جی مسٹر مالا, ہم نے کافی پوائنٹس کو ایڈریس کیا. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ برین ڈیولپمنٹ میں کیا, جیسے ٹین ایج کا برین ہے وہ اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ایک ایڈلٹ ہے جس میں برین ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. آج ہم دونوں پہ ہی بات کریں گے. تو دونوں کو کمپیئر کرتے ہوئے جذباتی جب معاملات چل رہے ہوتے ہیں, جذبات ابل رہے ہوتے ہیں, تو ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے, ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں ابھی جیسے ہمیں ایک سوال بھی میرے خیال سے سہیب اجاز صاحب ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ ٹاکسک لوگوں سے کیسے اپنے آپ کو ہم بچا سکتے ہیں جب وہ آپ پر کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی بات. تو اس سب جب ہم یہ ڈسکس کریں گے تو اس میں یہ اس کا آنسر بھی ٹو سم ایکسٹینڈ ہو جائے گا, اور پھر باقاعدہ ہم اس کا آنسر بھی دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ ٹین ایجرز کی جب ہم نے بات کی ایموشنل کنٹرول کی, تو ٹینز کا ایموشنل برین سب سے پہلے ڈیولپ, یعنی سب سے پہلے لرننگ اینڈ دین پھر ایموشنل برین جو ہے وہ ان کا ڈیولپ ہو جاتا ہے. جو چیز ان کے ڈیولپمنٹ میں لیک کر رہی ہوتی ہے وہ ریزننگ برین ہے, یعنی وجہ تلاش کرنا, ایسا کیوں ہوتا ہے. ہمارا جو انٹلیکچوئل اور ایموشنل برین کو کہا جاتا ہے نا, جس کو اینیمل برین اور ہیومن برین کہا جاتا ہے, ہیومن برین. سو وہ ٹیکنیکل اگر ہم بات کریں تو وہ ابھی انڈر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, یعنی وہ جا کر کہیں ایڈلٹہڈ میں فلی ڈیولپ ہوتا ہے, لیکن ایموشنل برین فلی ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب جس برین کا جاب ہے فیصلے کرنا, یعنی ہمارے ریزننگ والے برین کے ایریا کا جاب ہے, اور تھوڑا ٹیکنیکل بات کریں تو ہمارے جو پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے برین کا پارٹ, وہاں پر ہمارے ایموشنز ریگولیٹ ہوتے ہیں. وہ کیپیسٹی ہمیں یعنی فرنٹل لوب میں جا کر وہ کہیں پہ ہمارے جو ریزننگ ہے, وہ ہمارے ڈیسیجنز ہیں وہ وائز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں آسانی کے لیے ویورز کی, پری فرنٹل کارٹیکس ہماری آنکھوں کے اوپر اور یہ ماتھے کے پیچھے بالکل ہوتا ہے, دماغ کا حصہ جس کا کام اور یہ اور یہ کنیکٹڈ ہے ہمارے جذباتی دماغ ایمگڈیلا سے, جو ہمارے سینٹر میں بالکل ایک بادام کی شکل کا دماغ. بالکل بالکل آپ ٹھیک. اب یہ دونوں کنیکشن میں کام کرتے ہیں, تو ریزننگ کرنا, لاجک ڈھونڈنا, یہ فرنٹل لوب کا کام ہوا, اور جذبات ہمارے ایمگڈیلا سے آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اب اگر ہم ٹینز کی بات کریں اور ایڈلٹ برین میں بھی جب ہائی ایموشن چارج ایموشنز کے ساتھ, اب ٹین کے پاس تو وہ ان کا جو سمجھدار دماغ کا حصہ ہے یا فرنٹل لوب کا ہے وہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے. اب اس میں اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے, ان کو ڈرائیو جو ہے وہ ایموشنز ہی کر رہے ہوتے ہیں, جس کو ہاٹ کوگنیشن بھی کہا جاتا ہے. ان کا ہر فیصلہ ایموشنز کے ایموشنل اراؤزل کے انفلوئنس میں ہی ہوتا ہے. اب
جب ٹین کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو پھر ایموشنل برین آن دا بہاف آف ریزننگ برین کے فیصلہ کرتا ہے کہ اس وقت تمہیں جو ٹھیک لگ رہا ہے، فیئر آف ریجیکشن تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم ایک پف جو ہے سگریٹ کا پی لو، سوشل پرابلم تمہیں کہہ رہی ہے کہ تم لوگوں سے ملو ہی نہ. سو وہ سارے فیصلے جو ہیں، وہ ڈیسیجنز جو ہیں، وہ ایموشنل برین کے انفلوئنس میں لے رہے ہو، تو اس وقت وہ آن سیٹ ہوتا ہے. اب بات کرتے ہیں ہم ایڈلٹ برین کی، کیونکہ ان میں تو وہ فلی ڈیولپڈ ہیں، دونوں حصے اب فلی ڈیولپڈ ہیں کہ آپ کا فرنٹل لوب، پری فرنٹل کارٹیکس بھی ورکنگ میں ہے، ڈیولپڈ ہے، اور ایموشنل برین تو فلی ڈیولپڈ. اس میں پرابلم جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جیسے ہی کوئی اسٹریس میں ہوتا ہے یا کوئی ایموشنل اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو ہمارے ایموشنل برین کا، جس کو آپ ایمگڈیلا بھی پہلے کا، وہ ٹریگر ہو جاتا ہے انوائرمنٹ سے. مثال کے طور پر آپ نیچے فلور پر ہیں اور اوپر سے کسی کی آہٹ کی آواز آئی ہے، سو آپ کا ایموشنل برین آپ کو خوف کا ایموشن جو ہے وہ ٹریگر کر سکتا ہے. اب یہاں پر ایک پورا کمیونیکیشن چلتا ہے. آپ کے ایمگڈیلا کا کام ہے کہ وہ الرٹ کر دیتا ہے پوری باڈی کو اور میسج کہ یہاں یہ ذرا خطرہ ہے تو بی پریپیئر. تو ہم پریپیئر ہو جاتے ہیں یا فائٹ کرنے کے لیے یا فلائٹ کرنے کے لیے. سو یہ کام جو ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ ایمگڈیلا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ اچھا آواز آئی ہے اوپر سے، پتہ نہیں کون ہے، کوئی چور تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے، تو ہم ڈر جاتے ہیں. اب اسی کے ساتھ جو ایک حصہ جڑا ہوا ہے جو میموری کا حصہ ہوتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ جو امپورٹنٹ بات آج کی سب سے وہ یہ کہ ہماری میموری کا پارٹ بھی ہمارے ایموشنز کی مینجمنٹ میں رول پلے کرتا ہے. ہمارے پرانے تجربات کو سامنے لے آنا، اور یہ میرے خیال سے حصہ جذباتی دماغ کے کچھ پاس ہی ہے، بالکل پڑوسی ہے، بالکل کنیکٹڈ ہے. جیسے آپ نے کہا نا فرنٹل لوب، یہ میموری کا جس کو ہپو کیمپس کہا جاتا ہے، یہ بھی پاس ہی ہے ایموشنل برین کے، جو کہ لمبک سسٹم وہ ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہے. سو جیسے ہی میرے برین کے پارٹ نے، ایموشنل برین نے کوئی ساؤنڈ سنا، کوئی کچھ دیکھا، اس نے پورا میسج بھیج دیا کہ ڈرو یا نہ ڈرو. میموری میرا یہ رول پلے کرے گی کہ میں کہوں گی اچھا یہ میری بلی بھی ہو سکتی ہے، لاسٹ ٹائم بھی ایسا ہوا تھا تو وہ جمپ کر رہی تھی، اور اس طرح سے یہ ساری سی. سو میموری نے مجھے ہیلپ کر دی. اور اسی طرح اگر کوئی نیگیٹو ایکسپیرینس ہے کہ پچھلی بار جب آہٹ آئی تھی تو واقعی کوئی تھا، کوئی چور تھا، کوئی بھاگا تھا، تو وہ پھر اور خوف بڑھ جائے گا. ایگزیکٹلی، وہ پازیٹیو اور نیگیٹو. سو اس میں جو وہ میسج آیا، یہ ریگولیشن کی بات جو کر رہی ہوں کہ وہ میسج آیا، اور یہ جو سر کا بھی جو جنہوں نے سوال کیا ہے کہ جیسے ہی میسج آیا اور ایک برین کا پورا پروسیس چلا کہ جی کوئی یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، اور برین کے ہی پارٹ یعنی میموری نے آپ کو یاد کروایا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ شاید میرا پیٹ ہے جو کہ اوپر اس طرح سے کر رہا ہے. یہ ہم ایک سینیریو کی بات کر رہے ہیں. اینڈ فوراً سے آپ کا جو فزیولوجیکل چینجز ہیں، یعنی دل کی دھڑکن تیز نہیں ہو، اور وہ سیٹل ہو کر کام ڈاؤن ہو گیا. بات سمجھا پائی نا آپ کو کہ وہ اس طرح سے ڈیل ہو گیا. اب یہ جو مجھے میموری نے ہیلپ کیا، جیسے آپ نے کہا کہ نگیٹو ایکسپیرینس میں بھی میموری ہیلپ کرتی ہے. سب سے بڑی پرابلم یہاں پر ہمارے پاس جو خاص کر کے ایڈکشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں، تو ان کو ریلیپس کہ جب ہم پریونشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ موڈ، مزاج یعنی ایموشن کا بڑا رول ہوتا ہے ریلیپس میں. اس میں بھی یہی پرابلم ہوتی ہے کہ جب انہوں نے چیزیں میمورائز کی بھی ہوتی ہیں، جب پہلی دفعہ ڈرگ یوز کی ہوگی تو وہ یادیں وہ واپس آتی ہیں، اور اتنی زور سے وہ اچھی یادیں کنسیڈر کرتے ہیں ان کو کہ کیا وقت تھا، بڑا مزہ آتا تھا، اور پھر وہ یادیں دوبارہ اس طرف لے جاتی ہیں. ایگزیکٹلی، پلیزنٹ میموریز کو وہ ریکال جب کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک فزیکل فنومینا ہے کہ ہمارے سیلز میں وہ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کے، اور جیسے ہی ان کو مطلب نیگیٹو اور ان پلیزنٹ میموریز نہیں اتنی زیادہ ان میں اسٹور ہوئی بھی ہوتی ہیں، پلیزنٹ میموری جو ہیں وہ ڈرگ سے ریلیٹڈ وہ اسٹور ہوئی بھی ہوتی ہیں. اینڈ جب وہ ریکال کرتے ہیں کوئی بھی ایکسٹرنل ٹریگر کی وجہ سے، جیسے موسم اچھا ہے تو کسی کو یاد آ گئی، تو وہ ان کی ایموشنل اسٹیٹ کو پرابلم میں لے آتا ہے. بالکل، کیونکہ ان یادوں کے ساتھ تو جذبات جڑے ہوئے ہیں، مزے کا احساس اور وہ خوشی کا احساس، یہ سارے جذبات واپس آنے لگ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب جب وہ جذبات واپس آتے ہیں تو وہاں پر ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ڈرگ کے بغیر جذبات کو کیسے ہینڈل کیا جائے. تو پھر دماغ کا جو ایموشنل حصہ ہے نا،
وہ ان کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اچھا تم ہیروئن نہ کرنا, یہ کوئی کام والی کر لو, ہیش تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا اینڈ آل دیٹ. تو وہ ساری گڑبڑ ایموشنل برین کی وجہ سے. اب ایسی سچویشن میں جو ہمارا رسپانسبل ایریا ہے, جس کو ہم فرنٹل لوب کہہ رہے ہیں, جس نے ریگولر کرنا ہے ہمارے بیہیویئرس کو, وہ کام ہی نہیں کرتا. بہت ہی سرپرائزنگ بات کہ جب ہم ہائیلی چارجڈ ایموشنز کے ساتھ ہوتے ہیں, ایدر پازیٹیو اور نیگیٹو, یعنی کہ وہ جو ہم کنیکشن کی بات کر رہے تھے وہ کچھ ڈسکنیکٹ ہو گیا. ایگزیکٹلی. اگر ہمارے ایموشنز فلی چارجڈ ہیں تو وہ ہمارے فرنٹل لوب کا اور جذباتی دماغ کا کنیکشن نہیں رہا, ورکنگ وہ نہیں رہی. یعنی یہاں پر جس کو ہم فرنٹل لوب کہہ رہے ہیں, یہ وہ کنیکشن ہے جو کہ پری فرنٹل کارٹیکس اور ایموشنل برین کے درمیان, میگڈیلا کے درمیان, یہاں پر ایموشنز رہتے ہیں. ٹریگر کسی اور جگہ پر ہوتے ہیں, پروسیس یہاں پر ہو رہے ہیں, یہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں آپ کے ایموشنز. تو یہاں پر کچھ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ میں نے کیسے ری ایکٹ کرنا ہے. زیادہ ٹیکنیکل نہ ہو جائے کہ یہاں پر یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ مجھے کسی کو تھپڑ مارنا ہے کہ مجھے ویسے وربلائز کرنا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ہائیلی چارج ایموشنز کے ساتھ ہوتے ہیں تو دماغ کا یہ حصہ جو ہے یہ کام یا تو سلو کرتا ہے یا کام کرنا ہی بند کر دیتا ہے. اب اس کے بہاف پر پھر ہمارے سارے فیصلے جو ہیں وہ جذباتی دماغ لیتا ہے, یعنی کہ جو جذباتی دماغ کہہ رہے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. پھر ایگزیکٹلی وہ کرتے ہیں اور وہی ہمیں ٹھیک بھی لگ رہا ہوتا ہے. اور جذباتی دماغ ہمیں کوئی اچھے مشورے نہیں دیتا. نہیں, وہ تو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے رول کو فالو کرتے ہیں نا, اس کو لانگ ٹرم کی نہیں پڑی ہوتی. وہ کہتے ہیں اس لمحے وقتی معاملات کو حل کریں جو تمہیں ٹھیک لگ رہا ہے. اینڈ آپ اگر ہم اپنے بیہیویئرس کو بھی آبزرو کریں, جب ہم ایموشنس کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے ہی نہیں. مطلب اگر میں اس کو تھپڑ مار لوں تو ہی مسئلے کا حل نکلے گا, ادروائز نہیں نکلتا ہے. سو اس کا ٹیکنیکل ریزن وہ یہی بنتا ہے کہ آپ کا جس برین کے حصے نے بتانا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو یو ڈونٹ والی بات, تو وہ کام ہی نہیں کرتا ہے. اینڈ جب وہ ایک ایموشنل اسٹیٹ گزر جاتی ہے, دین وہ جب جاب پر آتا ہے وہ ساری چیزیں سیٹل ہوتی ہیں, کیمیکل امبیلنس بیلنس ہوتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تم نے غلط کر دیا ہے, پھر وہ اپنی جاب پہ آ جاتا ہے واپس, ہمارا جو سمجھدار دماغ کا حصہ ہے. سو وہ کام نہیں کرتا ہے جب آپ اتنی زیادہ ایموشنل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. سو حل یہ نکلا کہ ہم کوشش کر کے اپنے ایموشنز کو سیٹل رکھیں, ایسی اسٹیٹ میں آنے نہ دیں جہاں پر یہ ساری چیزیں ہو جائیں. اور اگر ایسی سچویشن کئیوں کے ساتھ ہے جو کہ بیہیویئر لرن بھی تو کر لیتے ہیں نا ہم, اگر کسی نے سیکھ لیا ہے کہ جب کوئی پرابلم آنی ہے تو میں نے رونا ہی ہے, تو وہاں پر ان لرن کرنے کے لیے آپ کو اپنے ریزننگ برین کے اوپر کام کرنا اور اپنے آپ کو یاد کروانا کہ نہیں ایسی سچویشن جب آئے گی تو میں نے یہ کرنا. ٹھیک ہے, کہ جس چیز کا نتیجہ میرے خیال سے دیکھ لینا چاہیے, جس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے رونے کا فائدہ مجھے کسی نے نہیں آج تک کہا کہ میں رویا تھا تو مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے. نہیں, رونے کا فائدہ ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ ایموشنلی اپسیٹ ہوتے ہیں. یس, وینٹ آؤٹ کرنے سے آپ کو پہلا ہیلپ ملتی ہے اپنی پرابلمس کو دیکھنے کے لیے. لیکن ہر وقت رونا بھی ایڈوائزیبل نہیں ہے کہ اب مطلب آپ کہیں کہ رو کے جیسے رو کے بات منوانے نا, یہ میرے خیال سے بچوں کے لیے ہی کام کرتا ہے. ریلیشن شپس میں رونا بالکل بھی سجیسٹڈ نہیں ہوتا. اور زیادہ رونا کیونکہ نیچرل ہے فیلنگس. ہماری کوئی مگرمچھ کے آنسو نہیں ہوتے, یہ بھی کلیئر کرنا. ہماری سوسائٹی میں تو خاص طور پہ میں یہاں پہ میلز کی سائڈ لوں گا کہ ہمیں تو سکھایا جاتا ہے کہ مرد کو رونا نہیں چاہیے, مرد کو نہیں لگتا, اور بی اے بوائے ڈونٹ بی اے گرل جب رویا جاتا ہے تو یہ ہمیں جملے کہے جاتے ہیں. اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی سائن آف ویکنیس ہے, حالانکہ ایسی کوئی بات ہوتی تو میلز کے ٹیئر گلینڈز ہی نہ ہوتے. مطلب اگر ایسا کوئی سائن ہوتا تو ان کے کوئی ٹیئر گلینڈز ہونے نہیں چاہیے تھے. سو دا پوائنٹ از کہ زیادہ رونا ٹھیک نہیں ہے, لیکن رونا اٹ سیلف ایموشنل مینجمنٹ کا وہ جو ہم بات کر رہے تھے سپریس نہیں کرنا, تو رونا بھی ایک ایکسپریشن ہے آف سیڈنس. ایگزیکٹلی, بالکل ایکسپریشن ہے. سو برین اس طرح سے ذرا کھلبلیاں مچا رہا ہوتا ہے, اس کا کام ایموشن میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپ کی میموری سے بھی ہیلپ لیتا ہے, اور آپ کی جو فرنٹل لوب ہے جہاں پر ہمارے رویے ریگولیٹ ہوتے ہیں, جہاں پر ڈیسائیڈ ہم کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اینڈ وہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہم نے شیئر کی کہ وہ چارج ایموشنز میں کام ہی نہیں کرتا ہے. سو
مینجمنٹ ہمیں یہ کہتی ہے کہ اس کو پھر آپ نے کوشش کر کے ایسے موڈ میں جانے ہی نہیں دینا جہاں پر اس کا کام خراب. تو اگر کوئی ایموشنل ہو رہا ہے, جیسے سہیب اجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے بارے میں جب کوئی لوگ بری باتیں کہتے ہیں تو مجھے برا لگتا ہے, اب ان کو جب یہ ایموشنل ہو جاتے ہیں, اب جب کوئی ایموشنل ہو رہا ہے تو پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ ان ایموشنز کی انٹینسٹی کو نیچے لائے, کہ پہلے ان جذبات, وہ ابلتے جذبات کو پہلے ٹھنڈا کریں, باقی معاملات کہ کیا کرنا ہے یہ بعد میں ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. دیکھیں جب ہم یہ کرنے والی بات ہی ہم نے کی نا, جیسے اب یہ ایسی سچویشن آلموسٹ ہم سب کو فیس کرنی پڑتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہوتے ہیں جو کہ لوگ تو نہیں, خیر ان کے رویے ایسے کچھ ہو جاتے ہیں جو کہ پسند نہیں آ رہے ہوتے سام ہاؤ, یعنی وہ مشکل سے ہی ہوتے ہیں, لوگ ذرا ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں ڈیفیکلٹ اور ٹاکسک پیپل. ہاں ذرا ان کے ساتھ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ذرا ان کے بیہیویئر ذرا ایسے ہو جاتے ہیں, ذرا ٹاکسک ہوتے ہیں, وہ آپ کو سیو کرنا اپنے آپ کو ضروری ہوتا ہے وہاں پر. اب اگر ایموشنل مینجمنٹ پہ اب اگر ان کے اوریجنل سوال کا جواب دیں ہم, پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو ویلیو کتنا کرتے ہیں آپ ان کی سارے فیڈ بیک کو, کیا وہ وردی پرسنز ہیں, اگر تو یہ ہے تو پازیٹیو کرٹیسزم جس کو ہم کہتے ہیں کہ کرٹیسزم کو پازیٹیولی لینا, تو آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بغیر کسی وجہ کے جو سارکاسٹک ہوتے ہیں, بلی کی انٹینشن ہوتی ہے, سو ایسے لوگوں سے پہلا سجیشن یہی ہوتا ہے کہ اگر ہو سکے تو ایسی سچویشن کو اوائڈ کیا جائے. اور اگر اوائڈ کرنا مشکل ہے, سم ٹائم ایسی سچویشنز بھی آتی ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے اوائڈ کرنے کا, وہ بہت ہی کوئی کلوز فیملی ممبر ہو سکتا ہے, تو پھر وہ یہاں پر ایک بہت خوبصورت سیرینٹی پریئر ہے کہ سیرینٹی تب آتی ہے جب ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ان چیزوں کو جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے. سو ذمہ داری ہم لوگوں کی نہیں لے سکتے کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور وہ ہمیں نہ کریں. ہمیں اپنے اوپر ضرور کام کر سکتے ہیں, آپ اپنے اوپر ضرور کام کر سکتے ہیں کہ میں ان کی اس نگیٹیوٹی کو اپنے تک کیسے نہ آنے دیں. میرے خیال سے ہم یہ بات کریں کہ ان کا انفلوئنس ہم ختم کر دیں, کہ کوئی اگر میرے بارے میں برا کہہ رہا ہے اور اس سے میں جذباتی ہو رہا ہوں, تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اپنے جذبات پہ کام کر سکتا ہوں, جس سے ان کا کہنا اثر انداز نہیں ہوگا. ہاں, اب وہ اس میں پہلی تو آپشن یہ نا کہ اگر ہو سکے تو آپ اوائڈ کر لیں, اور اگر اوائڈ نہیں کیا جا سکتا تو پھر سیلف ٹاک کے ذریعے جو نیکسٹ چنک میں ہم بات کریں گے کہ ایسے لوگوں, بیکاز ہم الاؤ کرتے ہیں ان فیکٹ کہ دوسرے ہمیں ٹارچر کریں. بہت سارے لوگ میری اس بات سے اگری نہیں کریں گے, بٹ ایسا ریسرچز کہتے ہیں کہ ہم الاؤ کرتے ہیں کہ میں لوگوں کی باتوں پر رہوں, غصہ کروں, میرا ریموٹ اگلے کے ہاتھ میں ہو. سو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر کام کریں اور اگلے کی نگیٹیوٹی کو اپنے تک آنے ہی نہ دیں بائی ڈوئنگ پازیٹیو سیلف ٹاک. بالکل جی, وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس. اپنی ڈسکشن کو بریک کے بعد کنٹینیو رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ ہمیں کوشچنز جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں, کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. فیئر بنیادی طور پہ اگر نہیں ہوتا جب ہم پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز ہمیں نقصان دے سکتی ہے, کس چیز سے ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے. مگر فیئر سے اس کا مطلب ہے کہ فائدہ بھی پہنچتا ہے کہ ہم وہ چیزیں جیسے سانپ ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے اس سے ہم اپنا تھوڑا فاصلہ رکھتے ہیں. مگر جب ہم اس فیئر کو اپنی زندگی میں جگہ دے دیتے ہیں اور فیئر سے آپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم کسی ٹراما میں چلے جاتے ہیں, کوئی ایسا واقعہ زندگی میں رونما ہو جاتا ہے جو ہماری سوچوں پر بھاری پڑ جاتا ہے, جو ہماری سوچوں کا حصہ بن جاتا ہے, تو اس سچویشن میں یا اس سے ملتی جلتی سچویشن میں وی بیکم فوبک, ہمیں اس سے ڈر لگنے لگ جاتا ہے. اور انلیس ہمیں کوئی گائیڈ کر کے اس میں سے نہ نکالے, سو وی لیو ود دیٹ کائنڈ آف فیئر. اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنے اعتماد کو بڑھا سکتے ہیں, ہم اپنی خود اعتمادی کیسے حاصل کر سکتے ہیں, وہ کیا ایسے پوائنٹس ہیں, سٹیپ بائی سٹیپ ہم کن نکات پر عمل کریں کہ جن سے ہمارا اعتماد, ہماری خود اعتمادی بہت زیادہ بڑھ جائے. نہ صرف بڑھ جائے
بلکہ لوگوں کو بھی وہ دکھائی دے, ہماری شخصیت سے وہ ظاہر ہو, ریڈیٹ ہو کہ ہماری پرسنالٹی ایسی ہے, تو پھر آپ کو کوئی بھی نشے کی طرف راغب نہیں کر پائے گا. تو چلیے آج میں بتاتا ہوں کہ سیلف کانفیڈنس کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے. سیلف کانفیڈنس کیا ہوتا ہے؟ سیلف کانفیڈنس کسی انسان کا اپنی ایبیلٹیز پہ, اپنی ججمنٹس پہ مکمل طور پہ بلیف ہونا ہے. جب ہم اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہوں تو پھر یہ ہے سیلف کانفیڈنس. جب آپ کو اپنی صلاحیتوں کے بارے میں آپ پر اعتماد ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں, تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ سیلف کانفیڈنٹ ہیں. لاہور, کراچی, اسلام آباد, مری, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. ویلکم بیک ایوری ون, خوش آمدید دوبارہ. ہم حاضر ہیں بریک کے بعد. ہم بات کر رہے ہیں آج ایموشنل ریگولیشن کے بارے میں. ہم نے ڈسکس کیا ہمارا دماغ جذباتی معاملات میں کیسے کام کرتا ہے, اور اب ہم سولوشن کی طرف موو کریں گے. لیکن سولوشن ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ایک اور ڈسکس کر لیتے ہیں پرابلم جو ورکنگ لیڈیز کو فیس کرنی پڑتی ہے. ورکنگ لیڈیز جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ گھر پہ کس طرح مینیج کر رہی ہوتی ہیں ایشوز کو, گھر کے معاملات کو ہینڈل کرنا, بچوں کی اسٹڈیز کو ہینڈل کرنا, اس کے ساتھ ساتھ ہسبینڈ کے ساتھ اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا, کوکنگ اینڈ ایوری تھنگ. اس کے علاوہ اپنی ورکنگ جو ان کا ریلیشن شپ ہے ان کو مینٹین کرنا, جاب پرفارمنس پہ فوکس کرنا. ان کے لیے ایموشنس کو ہینڈل کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. جی بالکل, ویسے تو سب کے لیے, لیکن ورکنگ لیڈیز کے لیے خاص کر کے جو ہاؤس وائفس ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ایموشنل اس کو مینیج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, بیکاز ان کا جو واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے وہ سرونٹ سے, میڈ سے پڑ رہا ہوتا ہے, تو وہ بھی کافی ایموشنس کو ڈریگ کرنے والی سم ٹائمس. اچھا, میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ میلز کی ہم یہاں پہ سائڈ اس لیے نہیں لے رہے کیونکہ میلز خود کو ڈسکنیکٹ سے کر لیتے ہیں کہ دے فوکس آن دیئر جاب پرفارمنس مور, اور گھر کے معاملات پہ اتنا نہیں کر رہے ہوتے, جبکہ ہاؤس وائف جو ہیں وہ زیادہ گھر کے معاملات پہ فوکس کر رہی ہوتی ہیں. لیکن ایسے لوگ جو دونوں چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں ان کے لیے ایموشنل ٹرموائل بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور سم ٹائم ایسی صورتحال میں پرفیکشنزم کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں وہ ایک پرفیکٹ بننے کی کوشش. جیسے آپ نے میلز کی بات کی تو ان کے لیے بھی ایموشنل مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, کیونکہ اگر ایک ہی مثال کے طور پر اگر کام پر وہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور گھر کو نگلیکٹ کر رہے ہیں تو یہ پھر ڈیفیکلٹی تو ڈیفینیٹلی آئے گی ریلیشن شپ میں اور ساری چیزوں میں. جس پرابلم کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو خواتین کام کرتی ہیں ان کو ایسے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں بیکاز ان کو گھر کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے, ان کو ورک پلیس پر بھی اپنی رسپانسبلٹیز کو نبھانا ہوتا ہے, اور اگر بچے ہیں ان کے تو وہ ڈیفینیٹلی, اور اگر ٹین ہے بچے تو وہ ایک اور پرابلم ہو جاتی ہے. سو ایسی سچویشن میں ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ بہت ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. اینڈ ہمارے پاس بہت ساری ایسی خواتین آتی بھی ہیں جن کو ایسی پرابلمس کا سامنا. مجھے یاد ہے کہ ایک کیس میرے ذہن میں آ رہا ہے, تو اسی کو ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیسے, انہوں نے کیسے اوور کم کیا. تو جب وہ ہمارے پاس آئیں تو انہوں نے بتایا کہ مجھے کام کا بھی لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہسبینڈ بھی تھوڑا ڈس آرگنائز ہیں, وہ بھی کام میں ہاتھ بٹانے کی بجائے میری پرابلمس کو بڑھا دیتے ہیں, اوپر سے میرے بچے کے گریڈز اچھے نہیں آ رہے ہیں, اور بیٹی جو ہے وہ بجائے میری ہیلپ کرنے کے, دونوں ٹینز تھے ان کے, تو دونوں جو ہے وہ بیٹی ہیلپ کرنے کے بجائے اس کی اپنی پرابلم ہے, وہ جہاں پر کھانا کھاتی ہیں وہیں پہ برتن چھوڑ دیتی ہے, مس کرتی ہیں آل دیٹ. سو وہ کافی اتنی زیادہ ایموشنل پرابلم میں تھی کہ باقاعدہ ان کو انزائٹی اور ڈپریشن کے ایشوز ہونا شروع ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے وہ ہمارے پاس آئیں. سو ایسی صورتحال میں جب ان کے ساتھ ہم نے کام کیا اور اس میں اس اسپیسیفک پرابلم پہ جب ہم نے کام کیا کہ کیسے, اچھا آفس میں جب وہ سچویشن بتاتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ مجھے
ڈیڈ لائنس کو سم ٹائم میٹ نہیں کر پاتی میں, اور پھر مجھے ایکسٹرا ٹائم دینا پڑتا ہے, میں بھول جاتی ہوں بیکاز اگین انزائٹی کا سمٹم میں ہم کانسنٹریٹ نہیں کرتے, چیزوں کو رجسٹر نہیں ہو کرتے, پاتا, میموری ویک ہو جاتی ہے. تو کہتی ہیں پھر مجھے ایکسٹرا ٹائم دینا پڑتا ہے, پھر میری زیادہ انرجی اس میں انویسٹ ہوتی ہے, گھر آ کر یہ سارے معاملات, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کہیں اسکیپ لے لوں, میں یہاں سے کہیں دور چلی بھاگ جاؤں. سو اس میں پھر ان کو جو ہے وہ ہم نے جہاں پر جو ہم نے ہیلپ کی, اس میں پھر ہم نے ان کو یہی بتایا جو کہ ہمارے سلوشن کے لیے بھی تھوڑا سا ہیلپ ہوگا, وہ یہ کہ سب سے پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کریں تھورولی, جو ہم EQ کی بات بھی کر رہے تھے, ویئر از دا پرابلم. ان فیکٹ آئیڈینٹیفائی کرنا اور انڈرسٹینڈ کرنا. سم ٹائم اب جیسے ان کے کیس کی ہم بات کر رہے تھے تو ان کو لگ رہا تھا کہ اگر بیٹا ٹھیک ہو جائے, بیٹی رسپانسبلٹی لے لے, ہسبینڈ تھوڑا سا بڑھا دیں ہاتھ میرا, تو شاید مسئلے حل ہو جائیں. لیکن ان فیکٹ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے ایموشنس کو کیسے مینیج کریں. دین شی ول بیکم ایبل ٹو مینیج آل دیز پرابلمس. کہ پہلے وہ اس اسٹیٹ میں ہی نہیں تھے, وہ جو ہم نے پہلے کے چنک میں بات کی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے, بیکاز ایموشنز اتنے زیادہ انفلوئنس کر دیتے ہیں آپ کو کہ یہ مسئلے کا حل پھر بھاگنا لگ رہا ہوتا ہے, فلائٹ کرنا زیادہ بہتر لگ رہا ہوتا ہے. سو ایسے اسٹیٹ میں پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ پرابلم کیا ہے. سو وہاں پر ان کے جب انہوں نے اپنے مسئلے کا پرابلم کو دیکھا, روٹ کو دیکھا, تو انہوں نے کہا کہ میں زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگا رہی ہوں, میں زیادہ پرفیکٹ ہونا چاہ رہی ہوں. جب انہیں کو ہم نے یہ ٹاسک دیا تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں سب ٹھیک ہو, مطلب میں گھر جاؤں تو یہ جو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہو نا ویسے ہی ہو تو ہی مسئلے کا حل ہوگا. سو پرابلم ان کے ساتھ یہ نکلا کہ وہ ذرا پرفیکشنزم کو ذرا زیادہ اپنی لائف میں لے کر آنا چاہ رہی تھی. اچھا, دوسرے نمبر پہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ اسمال چیزوں سے اسٹارٹ کریں. تو انہوں نے اپنے ساتھ ہی اپنی اسٹیٹ کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو ہے وہ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پہ کام کرنا شروع کرتی ہوں. سو اس پہ انہوں نے کام کرنا اسٹارٹ کیا. پھر میں نے کہا کہ کیسے آپ ان کو کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا میں بچوں سے بات کر سکتی ہوں, ان سے کوئی رول سیٹنگ کر سکتی ہوں, ہسبینڈ سے بات کر سکتی ہوں. پھر انہوں نے نیگوسیشن اسٹارٹ کی کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. جب باؤنڈری سیٹنگ کرنے کے لیے جو آپ نے بات کی کہ پہلے ایک اسٹیبل پوزیشن میں ہونا بہت ضروری ہے. بالکل, اگر میں ایموشنلی اسٹیبل ہی نہیں ہوں تو باؤنڈری سیٹنگ جب کرنے بیٹھیں گے تو لڑکے ہی اٹھیں گے. ایگزیکٹلی. تو اس کے لیے فرسٹ اسٹیپ پہ کام, مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر چلیں تو فرسٹ اسٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے, سب سے بیسک چیز ہے. بیسک چیز کہ اپنے آپ کو کام اسٹیٹ میں لا کر کوئی بھی نیگوسیشن جب آپ کرتے ہیں تو آپ اپنی میک شیور کریں کہ میرا ایموشنل برین ذرا زیادہ چارج تو نہیں ہے, اور اگر ہے تو پھر ہم ٹائم لے سکتے ہیں. مینجمنٹ آپ کو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت میں صحیح اسٹیٹ میں نہیں بات کر سکتا ہوں یا نہیں سن سکتا تو میں چلیں اس کو کل بات کر لیں گے. ڈیلے فرسٹ اسٹیپ ہو جاتا ہے. سو انہوں نے نیگوسیشن اسٹارٹ کی, ہسبینڈ سے بات کی کہ اس طرح سے ڈفیکلٹیز کا مجھے سامنا ہے اور اس کے اوپر کام کریں. اینڈ انوئے ہونا چھوڑ دیا. انوئے ہونا, انہوں نے یہ ایفرٹ, چھوٹا اسٹیپ تھا ان کا کہ اب سے آنورڈ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر بچے کے گریڈز اچھے نہیں آ رہے تو لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ کہ کیوں اچھے نہیں آ رہے. نارملی تو لوگ اس جملے کو دوسری رخ سے کہتے ہیں کہ وہ مجھے انوائے کرتا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ انوائے ہونا چھوڑ دیں. ڈیفینیٹلی. ہمیں جو پہلے بات ہم کر رہے تھے, مطلب جتنا یونیک ہیومن بینگ ہے اس کو کوئی انوائے کر نہیں سکتا انٹل انلیس وہ خود نہ چاہے. یہی تو ہمارا پرپس ہے یہاں پر یہ سب ڈسکس کرنے کا کہ ورک آن یور سیلف. دین آپ کسی کو بھی بلیم نہیں کریں گے کہ جی فلاں مجھے انوئے کرتا ہے اور اس طرح سے اس کا قصور ہے, وہ ٹھیک ہو تو مسئلے کا حل. تو ورک آن می والا پہلی بات ہے کہ پہلے مجھے اپنے اوپر کام کرنا ہے. تو انہوں نے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے تو پہلے انوئے جو ہونا ہے نا وہ چھوڑنا ہے. پھر انہوں نے بات چیت کے ذریعے مسئلوں کو آگے بڑھایا کہ کیسے باؤنڈری سیٹنگ کی گئی. باؤنڈری سیٹنگ کی, ہسبینڈ سے بات کی, انہوں نے چیزیں بہتر ہو گئیں. اب ایک دم سے نہیں ہوئی, ہرڈلز آئیں ان کو. جو پوائنٹ ہے وہاں پر ان کو ڈیفیکلٹیز آئیں کہ بچوں کے ساتھ جو گول سیٹنگ ہوئی اس پہ, اور ہسبینڈ کے ساتھ, اینڈ اپنا بھی تو اتنے عرصے سے ایک یوز ٹو ہوا ہے, عادت ہو گئی تھی, غصہ کرنے کی, انزائٹی کی عادت ہو چکی تھی. تو اس عادت کو بریک کرنا, ہمیشہ چینج کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو چینج پروسیس میں ریزسٹنس اس کا پارٹ ہے. ریزسٹنس کے بغیر چینج آ نہیں سکتا. تو ان ہرڈلز پر انہوں نے کام کیا.
پھر ریوارڈ کے ذریعے, ری انفورسمنٹ کے ذریعے اپنا وہ بیہیویئر اسٹرینتھن کیے انہوں نے اپنے. سو اس طرح سے انہوں نے اس گول کو اچیو کیا اور ایموشنلی اسٹیبل ہو گئیں. اینڈ لاسٹ میں سیلف ٹاک انہوں نے اپنے ساتھ, جو ہم نے ان کو ایجوکیٹ کیا کہ اپنے ساتھ اگر ہم آج اپنا ایموشنل ریگولیشن بہتر کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے ضروری ٹاسک ٹیکنیکلی بھی, اور اگر ہم سمپل وے میں بات کریں تو پہلا کام تو یہ ہے کہ اگر ہم اس اسٹیٹ میں ہیں تو اپنے آپ کو کسی رسپانس سے, ری ایکشن سے روکیں, ڈیلے کریں اینڈ اپنی پوری فزیولوجی کو چینج کریں بائی ڈوئنگ ڈائیورجنس. تو امپلسز آ رہی ہوتی ہیں ہمیں کہ اس کو میں بتاتا ہوں, اس کو چھوڑوں گا نہیں, اس نے مجھے ایسا کیوں کہا, تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ان کو ڈیلے کریں. دیکھیں آج اگر میں اپنے اینگر پر لیٹ سپوز کام کر رہی ہوں اپنے ایموشنل مینجمنٹ پر, تو آج ہی مجھے فیصلہ کرنا ہوگا کہ جب کبھی میرے اوپر اینگر کا اسٹیٹ آئے گا تو مجھے, اگر میرے زیادہ لاؤڈر ایکسپریشن ہے تو مجھے ان ایکسپریشن کو نہیں کرنا ہے, بیکاز وہ میں آج یہ کام کر چکی ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. میرا ریزننگ برین وہ میں نہیں ہوتی, میرا ایموشنز پوزیس کر رہا ہوتا ہے مجھے, تو یہ میں ساری ڈسکشن آج کر چکی ہوں. تو آج میں نے یہ کمٹمنٹ کی, فیصلہ کیا کہ نیکسٹ ٹائم انڈر دا انفلوئنس آف چارجڈ ایموشنز مجھے کوئی رسپانس یا ری ایکشن شو نہیں کرنا ہے اور ویٹ کرنا ہے اور ایفرٹس کرنی ہے. اس وقت میرا کام یہی ہے کہ میں اپنی اسٹیٹ کو کام ڈاؤن کر سکوں بائی ڈوئنگ ڈائیورجنس, جس میں ہم بیک ورڈ کاؤنٹنگ کہتے ہیں, ڈیپ بریدنگ کہتے ہیں, پانی پی لیا جائے سیلف ٹاک کے ذریعے. سو جس طرح سے بھی آپ کا ایموشنل برین جو ہے وہ ذرا اس کی اوور ایکٹیونیس کم ہو, وہ ڈائیورژن کر کے وہ ٹائم اس ٹائم پر کرنے والی بات ہے. اچھا, اس کے بعد اگر آج سے میں اپنا سیلف ٹاک امپروو کرتی ہوں, یا جن کو بھی ایموشنل پرابلم ہیں اور ایموشنل ریگولیشن میں ڈیفیکلٹی آتی ہے, تو وہ اپنی سیلف ٹاک کو اسٹرانگ کریں. اچھا, سیلف ٹاک کا مطلب یہاں پہ ہے کہ خود سے بات کرنا. اب خود سے تو ہم میرے خیال سے ہر وقت ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. میں گھر سے نکلتا ہوں تو میں خود سے کہتا ہوں کہ آج یہ میری روٹین ہوگی, آج میں نے یہاں جانا ہے, یہ کرنا ہے, اچھا واپسی پہ یہ بھی کرنا ہے جو امی نے کہا تھا. تو سیلف ٹاک تو ہر انسان کر رہا ہوتا ہے, تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے سیلف ٹاک ہم سب کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم کانشیسلی کرنا شروع اس کام کو کر لیں تو میرے خیال سے بہت پرابلمس کو ہم سولو کر سکتے ہیں. ہماری لائف میں پرابلمس آنا کم ہو جائیں گی. ہمیں سے بہت سارے لوگ سیلف ٹاک ایسی بھی کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, یعنی ایسی باتیں بھی ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں جو ہم ذہن میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. مثال کے طور پر میں اگر بیٹھے کوئی کسی اتھارٹی فگر کو اندر ہی اندر برا بھلا کہہ رہی ہوں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, بٹ ان فیکٹ اس کا فرق پڑتا ہے. جو بات ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں اس کا ایموشنل انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے. سو یہ بڑی ایک دھیان سے کرنے والی چیز ہے. اینڈ جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ سیلف ٹاک جو ہے ان فیکٹ آپ کے ریزننگ برین کیا, میں ریسرچ بتا رہی ہوں آپ کو کہ جنہوں نے بھی برین کو اسٹڈی کیا انہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ جو لوگ پازیٹیو سیلف ٹاک کرتے ہیں یا سیلف ٹاک کرتے ہیں, ابھی ہم پازیٹیو اور نیگیٹو کی بات نہیں کر رہے, تو وہ آپ کے جو ریزننگ کا ایریا ہے اس کو بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. یعنی اگر سمپل کیا کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, یہ جو حصہ ڈیسائیڈ کرتا ہے ہمارے برین کا, یہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی, یعنی جو ہمیں صحیح فیصلے دیتا ہے, جو ہمیں رائٹ اینڈ رانگ بتاتا ہے, اس کی ایکٹیویٹی کو انکریز کرتی ہے پازیٹیو سیلف ٹاک. اسی لیے یہ بہت دفعہ کہا جاتا ہے کہ ایڈ کر لیں اپنی لائف میں مثبت سوچ کو, اور مثبت سوچ بے شک آپ نہ کر رہے ہو. مثال کے طور پر ایک بندہ سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہے اور وہ سگریٹ نہیں چھوڑی, اور اگر وہ اپنے آپ سے یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں اب سگریٹ نہیں پیتا, مجھے صبح اٹھ کر کریونگز نہیں ہوتی ہیں, مجھے کھانے کے بعد اس کی, یعنی وہ کہنا شروع کر دے جو کہ ایکچولی میں نہیں ہو رہا, اینڈ آپ بلیو کریں کہ اس کا برین جو ہے, اس کے برین کا جو ریزننگ پارٹ کی ایکٹیویٹی ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے, اینڈ ایٹ دی اینڈ وہ سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں. یعنی اتنا اب آج کے دور میں اپنے برین کو ری ٹرین کرنا اتنا آسان ہو چکا ہے, بٹ لیک آف اویئرنیس شاید ہم اس چیز کو پریکٹس نہیں کرتے ہیں. لیکن پازیٹیو سیلف ٹاک ان ادر ورڈز آپ کے فرنٹل لوب کی ایکٹیویٹیز کو انکریز کرتی ہیں اینڈ ایموشنل برین کی ایکٹیویٹیز کو ڈکریز کرتی ہیں. سو کنکلوژن یہ نکلا کہ ہمیں سیلف ٹاک سیکھنی ہے کہ ہم وہ پازیٹیو کرنا سیکھیں
جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے بندے کو میں الاؤ نہیں کرتا کہ وہ مجھے انوائے کرے. میں یہ بھی کوئی میرا غصے کا بٹن دبائے, کوئی میرا اداسی کا بٹن دبائے, ایسا کوئی ریموٹ ہونا نہیں چاہیے. سیلف ٹاک ہے نا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اوکے, چیزیں بہتر ہو جائیں گی, ایموشنز آر لائک ویوز, یہ آئیں گے, کل تک میرا موڈ ایسا نہیں رہے گا, ابھی یو ہیو ٹو کام ڈاؤن یور سیلف, اچھا تم یہ کر لو, اتنی بھی کوئی بڑی بات نہیں, چل کرو اینڈ آل دیٹ. یہ ساری سیلف ٹاک میں انکلوڈ ہوتی ہیں. تو جب ہم سیلف ٹاک پازیٹیو کرتے ہیں تو ہم اپنے ایموشنل برین پر کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس کی ایکٹیویٹی کو ذرا ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ریزننگ برین کو ہم ذرا ایکٹیو کر رہے ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے اپنے ایموشنز کو ڈیل کرنے میں, ان کے لیے سجیشن ہے کہ اپنے آپ سے جو بات کرتے ہیں یہ خاص دھیان سے بات کریں. یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے. اپنے آپ سے جو بھی آپ بات کرتے ہیں, سیلف ٹاک کرتے ہیں, یہ بہت خاص چیز ہے, اس کو دھیان سے کرنی چاہیے, پازیٹیو کرنی چاہیے. اور ایموشنل ریگولیشن میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں, سو آئیڈینٹیفائی کر کے, انڈرسٹینڈ کر کے اپنے ایموشنز کو, دین پھر اس کی مینجمنٹ کریں, آئیڈینٹیفائی کر کے کہ جی ویئر از دا پرابلم ان فیکٹ. اور آج اگر ہم اپنے اوپر کام کرتے ہیں, اپنی سیلف ٹاک کے اوپر, سو ہمارا ایموشنل ریگولیشن بہت بہتر ہو جاتا ہے. آئی ہوپ دیکھنے والوں کو کافی فائدہ ہوا ہوگا. ہمارے شو کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. جن لوگوں نے کمنٹ کیا ہے ان سب کو میں اپریشیٹ کرتا چلوں. شازیہ عمران صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے کمنٹ کیا. کامران خان صاحب, اور جو لوگ بھی دیکھ رہے تھے آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا فیڈ بیک ہمیں دیا کریں, کوشچنس دیا کریں, ہم آپ کے کوشچنس کو شو میں ایڈ کریں گے, اور ہمیں اپریشیٹ کرنے کا بہت شکریہ. نیکسٹ سیٹرڈے آپ سب سے ملاقات ہوگی ایک نئے لائف اسکل کے ساتھ. مزید ایگزیکٹو اسکلس پہ بات کریں گے. شو سے فائدہ اٹھاتے رہیے جی. اللہ حافظ.